الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ ذی الحجہ کی 24 تاریخ ہے، جس کی عظیم اس تاریخ میں واقع مباہلہ رونما ہوا۔ مباہلہ وہ واقعہ اور وہ حادثہ ہے کہ جس کی اساس اور بنیاد اس بات پر تھی کہ جناب عیسیٰ کے سلسلے میں عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسلامی نقطہ نظر سے حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، یہ دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ قائم رہے۔ اگر تاریخ اسلام پر غور کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پیغمبر اسلام سے 500 برس قبل کا ہے، جس زمانے کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں زمانہ فطرت سے تعبیر کیا ہے کہ جو پیغمبر اسلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا وقفہ ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت سے 500 برس پہلے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کے وجود سے ہی اس نظریے کے قائل تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلط نظریہ قائم رہا ان کا تقریباً 500 برس تک۔ پھر اسلام آیا، پیغمبر اسلام نے سرزمین مکہ پر قدم رکھا اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب پیغمبر اسلام اس عالم وجود میں آئے تو دو طرح کے نظریات ہیں کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، لہذا نبی پیدا ہو کے نبی نہیں ہوتا بلکہ نبی ہی پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا نظر یہ ہے کہ 40 برس کے بعد پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت نبی ہوئے۔ ان دونوں نظریوں سے قطع نظر ہو کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 40 برس پیغمبر اسلام نے بظاہر اعلان نبوت نہیں کیا، پھر 40 برس کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، تو سرکار رسالت مآب کی کل حیات طیبہ 63 برس کی۔ واقع مباہلہ سن 9 ہجری میں منعقد ہوا۔ واقع مباہلہ کا سن 9 ہجری میں منعقد ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر اسلام کی عمر شریف اس وقت تقریباً 61 برس کی تھی، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں سرکار رسالت مآب کا وصال ہوا، شہادت واقعی اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے، تو اس وقت پیغمبر کی عمر جب آپ کا وصال ہوا تو 63 سال کی تھی، لہذا 9 ہجری میں پیغمبر اسلام کی عمر شریف 61 برس کی تھی۔ اس طرح پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے ان 61 برسوں میں عیسائیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ اللہ کے عبد اور بندے ہیں۔ مگر عیسائی اپنے اس پرانے اور باطل اور فاسد عقیدے پر باقی رہے، 500 سال تک اس نظریے پہ باقی رہے۔ اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کیا تب بھی اس نظریے پہ باقی رہے۔ جب متعدد مرتبہ ان کو سمجھایا گیا، یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 60 آیتیں پیغمبر اسلام نے ان کو سنائی، جس میں ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے، جس طرح سے حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی حضرت عیسیٰ بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ اللہ کے عبد ہیں۔ قرآن مجید کی وہ متعدد آیات جس میں جناب عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ،
یہ ساری آیات پیغمبر اسلام نے ان کو سنائی، لیکن وہ کسی بھی آیت کو سننے پر راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ 9 ہجری میں نجران سے ایک وفد اور ایک ڈیلیگیشن مدینے آتا ہے اور پیغمبر اسلام سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بحث کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ آپ بھی مانیں۔ سرکار نے جب یہ بات سنی تو پھر آواز دی کہ جی اب تم نے اس منزل پر تم پہنچ گئے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں نبی ہیں، تم کہہ رہے ہو اللہ کے بیٹے ہیں، متعدد مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی تمہارے نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آؤ۔ اسی کو قرآن مجید نے ان لفظوں کے ساتھ یاد کیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے پیغمبر جو لوگ آپ سے علم اور دلیل اور برہان کے آنے کے بعد کٹ حجتی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کہو، فقل ان لوگوں سے کہو، تعالوا ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل، تو آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے؟ اس آیت کے بعد خود اس کی وضاحت ہے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی ہم ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، غلط نظریات رکھنے والوں پر، یہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہیں ان پر، اور جو عیسیٰ کو اللہ کا نبی کہنے والے ہیں، دونوں مل کے بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کے پروردگار عالم جھوٹوں پر لعنت قرار دے، یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جب یہ پیغمبر اسلام نے مطالبہ کیا تو یہ لوگ اس وقت بظاہر آمادہ ہوئے، لیکن بعد میں عیسائیوں کے بڑے جو پادری تھے انہوں نے اس بات کو دیکھا اور کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں پہاڑ کو تو وہ اپنی جگہ سے ہلتا اور سرکتا ہوا نظر آئے، لہذا ان سے بحث و مباحثہ نہ کی جائے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لیا جائے۔ غور طلب مسئلہ یہ کہ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے، 9 ہجری میں یعنی 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام مکمل طور سے جزیرہ عرب پر پھیل چکا ہے، اور یہ اسلام اپنے تمام تر قوانین، اصول اور ضوابط کے ساتھ عالم عرب میں اور جزیرہ عرب میں مکمل طور سے موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کی بظاہر ایک جمہوری نظام اور ایک سلطنت آپ قائم کر چکے ہیں، ایک حکومت قائم کر چکے ہیں جس کے تمام تر رموز و اسرار عقلی، منطقی اور برہانی اور ادلہ اور براہین کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں عیسائیوں کا آ کر پیغمبر اسلام سے مطالبہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عیسائی یہ جانتے ہیں کہ اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد بھی ہم پر کوئی ظلم و ستم ہونے والا نہیں، یعنی اسلام نے بحث و مباحثے کے راستے کو اس طرح ہموار کیا کہ کٹر دشمن بھی اس نظریے کے قائل تھے کہ ہمیں مارا نہیں جائے گا، ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا، ہماری آبرو ریزی نہیں کی جائے گی، ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں قید و بند کی تاریکی میں نہیں ڈالا جائے گا، اس نظریے کے قائل تھے، تبھی تو آمادہ ہوئے اور اس جرأت کے ساتھ مدینے میں آ کے پیغمبر اسلام سے مطالبہ کرنے۔ یہ اسلام کی حقانیت، اسلام کا رحم دل ہونا اور اسلامی نظریات کا عالم انسانیت کے لیے جامع اور ہماگیر ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ایسا محکم اور مستحکم دین ہے یہ دین اسلام مبین کہ دشمن بھی اس بات کی تمنا رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ہم پر ظلم و ستم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اتنا بڑا مطالبہ کر لیا۔ آج عالم اسلام، عالم انسانیت کو اسی اسلام سے یہ درس لینا چاہیے کہ اسلام حوار کا مذہب ہے، اسلام بحث و مباحثے کا مذہب ہے، اسلام کٹ حجتی کو قبول نہیں کرتا، اسلام غلط نظریات کو قبول نہیں کرتا، لیکن غلط نظریات کے رکھنے والوں پر ظلم و جور کو بھی روا نہیں کرتا، ان کے سر و تن میں جدائی کو بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ جب تک کہ کفر و نفاق اپنے دائرے اور حدود میں رہتا ہے، اسلام کا نمائندہ انہیں سمجھاتا ہے، ان کے ساتھ صلح کرتا ہے، انہیں میدان میں نہیں بلاتا۔ یہی حال پیغمبر اسلام نے کیا۔ 61 ہجری تک سرکار ان کو سمجھاتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا، کٹ حجتی پہ آمادہ ہو گئے اور بحث و مباحثے کا یہ راستہ اس منزل پر پہنچ گیا کہ اب ہٹ دھرمی ہو گئی،
اور اپنے اس نظریے سے پیچھے ہٹنے کا یہ نام ہی نہیں لے رہے تھے، تب سرکار نے فرمایا کہ اب میدان میں آ جاؤ، اس کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ پیغمبر اسلام کا ان لوگوں کو میدان میں بلانا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا نمائندہ اس وقت تک صلح کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، صلح سے کام لیتا ہے، سمجھانے سے کام لیتا ہے، جب تک کفر و نفاق اپنے دائرے میں رہے۔ لیکن جب کفر و نفاق اپنے دائرے اور حدود کو توڑ کر اسلام کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے اور اسلام سے اپنے باطل نظریات کو منوانا چاہتا ہے، تب اسلام کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے اور قیام کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ میدان میں آ جاؤ۔ میدان میں بھی کوئی تلوار کی دعوت نہیں دی، کوئی لڑائی کی دعوت نہیں دی، کوئی جھگڑے کی دعوت نہیں دی، چونکہ نظریہ علمی تھا، اس لیے علمی نظریات میں جب کٹ حجتی کرنے لگے تو آخر میں بد دعا کا سہارا لے کر کے، دعا اور بد دعا کے پہلو کو سامنے رکھ کر جھوٹوں پر لعنت کرتے ہوئے میدان میں بلایا گیا۔ تو اسلام اس مذہب کا نام ہے جو اپنے دشمن کو بھی میدان میں بلاتا ہے، تو اس لیے میدان میں نہیں بلاتا کہ قتل و غارت گری کر دی جائے۔ ہاں، اسلام تو وہ جنگ کرتا ہے جو اسلام پر لات دی جاتی ہے، جو اسلام پر تھوپی جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی پر ظلم کرو، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بزدلی اختیار کرو، کوئی تمہیں برا بھلا کہتا رہے اور اس کے مقابل میں کھڑے نہ ہو۔ تو پہلا مرحلہ اس واقعے سے، مباہلہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیوں کا وجود، اگر آپ غور فرمائیں تو اگر یہ مباہلہ ہو جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہتا، کوئی بھی عیسائی اس دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ گویا عیسائیوں کا باقی رہنا، ان کا وجود بھی اسلام کی رحم دل ہونے اور پیغمبر اسلام کے رحم دل ہونے کا بظاہر یہ نتیجہ نکلا کہ آج عیسائیت موجود ہے۔ اگر پیغمبر اسلام نے ان کو اسی وقت خدا نخواستہ فرض کیجئے اگر پیغمبر اسلام نے اپنی اسلام کی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک حاکم کی حیثیت سے ان کو جیل میں بند کر دیا ہوتا یا ان کے لیے بد دعا کر دی ہوتی تو معاملہ جو ہے وہ عیسائیت فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اور عیسائیوں کے بڑے سے بڑے بزرگ علماء نے یہی فرمایا کہ اگر آج ہم نے مباہلہ کر لیا تو پھر روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا وہ جزیے کی شرمندگی کو قبول کرنے پہ راضی ہو گئے، لیکن اس نظریے کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوئے جو پیغمبر اسلام نے ان تک پہنچایا، جو دین اسلام نے ان کو بچایا، جو قرآن مجید کی کھلی ہوئی آیتوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا۔ نتیجے کے طور پر جب انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا اور جزیہ لینے کو قبول کر دیا تو اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جزیے کو انہوں نے قبول کر لیا، اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب اس آیت میں کہ جہاں یہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے، قرآن مجید نے کہا، قرآن مجید کے لیے روایات میں یہ ہے القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر، یعنی قرآن ایسے ہی جاری رہے گا جیسے شمس و قمر جاری رہیں گے۔ قرآن مجید کی آیتیں کسی ایک زمانے کے لیے محدود اور معین نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے۔ قرآن نے اگر یہ کہا کہ جھوٹوں پر لعنت ہو تو صحیح ہے کہ یہ آیت مباہلہ سے مخصوص ہے اور عیسائیوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی بظاہر، لیکن یہ آیت اپنے اس خاص مورد میں محدود نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں بھی جو انسان بھی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی جھوٹ بولے گا اور غلط بیانی سے کام لے گا اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی، اس لیے کہ لعنت کا دائرہ یا جھوٹ بولنے کا دائرہ کسی ایک زمانے سے محدود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن مجید کی آیتیں ان واقعات میں جن میں وہ نازل ہوئی ہیں اگر محدود ہو کے رہ جاتی تو قرآن مجید کی آیتیں بظاہر دم توڑ دیتی اور اسی زمانے سے مخصوص اور محدود ہو کے رہ جاتی۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اس کے احکام اور قوانین قیامت تک کے لیے جاری رہیں گے۔ لہذا اگر قرآن مجید نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے تو ہمیں اس بات سے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ تو عیسائی جھوٹ بولے گا تو اس پر لعنت ہوگی، کوئی مسلمان جھوٹ بول کے بچ سکتا ہے، نہیں، بلکہ آیت کا مفہوم واضح ہے، آیت کا کھلا ہوا مفہوم ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، چاہے وہ جھوٹ بولنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ لہٰذا ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی کنجی ہے، جھوٹ انسان کے اعتبار کو ختم کرتا ہے، غلط بیانی بہت سے مسائل کا پیش خیمہ ہے، بہت سی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ سچ بولنے سے انسان تنہا ضرور رہ جاتا ہے لیکن حق کا پاسدار رہتا ہے، حق کا محافظ رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ
کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں اور اس مباہلے کے واقعے سے سچ، صداقت اور سچائی کے راستے پر گامزن رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔